اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الکوثر کو مکمل تلاوت کیا ہے. اسی سورت کا نام سورہ الکوثر ہے. سبحان اللہ. خدا جانے علم الہی میں کتنا علم ہے جس علم کے تحت لفظ صرف ہوئی ہے. علم الہی میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، اس کا نام بھی سورت کا کوثر رکھ دیا. اللہ جانے کتنا علم صرف ہوا ہے، اور یہ علم اتنا صرف ہوا ہے کہ یہ پورے قرآن کی کم ترین سورت ہے اور کمالات کے لحاظ سے بلند ترین کے مقابل ہے. توجہ فرمائیں. کمال کے لحاظ سے بلند ترین سورت کے مقابل میں ہے. اس کی کئی ہزار آیات ہیں، کئی سو آیات ہیں. اس کی صرف 3 آیات ہیں جو سووں کے مقابلے میں عددوں میں آئے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ جانے کتنا علم خالق نے ان 3 آیات میں صرف کیا ہے. 3 آیات میں کتنا علم الہی. خدا گواہ اسی کو اللہ کا کمال کہتے ہیں کہ کلام بھی تھوڑا ہو اور انتہائی واضح بھی ہو. یہ دلیل ہے اللہ کے علم. اسی صورت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے. یہ باتیں دیکھیں گہرائی سے جب نکالی جاتی ہیں، اگر آپ ساتھ ساتھ ہوں گے پھر سمجھ آتی ہے. اگر آپ تھوڑے سے بھی ادھر ادھر ہو گئے پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا کہا، پتہ نہیں اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا. آپ ذہن متصل رکھیں تاکہ آپ کی اور میری بات ایک ہو جائے. دوسری لاؤ خدا کے لیے سے بہتر اور لفظ میں نہیں کہہ سکتا. اب خالق اسی صورت میں ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ارشاد رسول سے ہو رہا ہے، عوام سے نہیں. غور نہیں فرما رہے. اللہ کی گفتگو حبیب سے ہو رہی ہے. ابھی بات ہوئی ہے محبوب سے، حبیب کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. اس بات میں جو وسیلہ ہے اسے فاطمہ کہتے. نہیں فرما رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کو بھی فاطمہ کے بارے میں کہنا بتلایا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
خالق حبیب، خالق اپنے محبوب کو، حبیب کو سیدہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اور وہ بتانا کن لفظوں میں چاہتا ہے؟ یہ لفظیں ہیں انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، میں نے نہیں۔ یہ بحث ابھی پڑی ہوئی ہے، بحث کریں گے۔ ہم نے، توجہ فرمائیں، یہ ہم میں بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی ایک رکا ہم کا آیا ہے، وہ تسلی سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ خدا جانے یہ کتنا بڑا عطیہ ہے، جس عطیہ کو دیا جا رہا ہے رسول کو، اور اس عطیہ دینے میں وہ کتنی باکمال ہوں گے جو اس دینے میں خالق کے ساتھ شریک ہوں۔ ان کے کمال کا تصور آپ انبیاء سے نہ کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ان ہم والوں کا تصور نبیوں میں نہ لے آئیں، چونکہ خاتم کو تو دیا جا رہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ ہے معلوم ہوتا ہے اسی ہم کی لفظ کہنا ہی دلیل ہے یہ 12 نبیوں سے افضل ہیں۔ رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ جو رسول کو دینے میں خالق کے ساتھ ہو، رسول کو عطا کرنے میں خالق کے ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو عالمین میں سوائے علی علیہ السلام کے کسی کا لقب امیر المومنین ہے؟ جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں سرکار خالق نے کتنی رمز کی بات کی ہے، اپنی بات بھی کہتی ہے، مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ امیر پیچھے نہیں ہوتا، امیر آگے ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ہوگی جماعت جس کا یہ امیر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی تو جماعت بنائی ہوگی نا خالق نے، جس جماعت کا یہ امیر ہے۔ خدا جانے جس کا امیر ایسا ہو جماعت کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ انبیاء صفے مومنین میں شامل، غور نہیں فرما رہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا حبیب یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو، وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے ہیں۔ ابراہیم مومن ہے، نوح علیہ السلام مومن ہے، علی امیر المومنین ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ ہے میری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر ہمیشہ آگے ہوتا ہے بابا، آگے حدود سے آگے ہوگا وہی امیر ہوگا۔ جہاں انبیاء کی حدیں ختم ہوتی ہیں ویسے علی کی امارت شروع ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار علی علیہ السلام کی ان 14 کی امارت شروع ہوتی ہے۔ اچھا جناب، ہم نے تمہیں، میرا حبیب تجھے کوثر عطا کی، ٹھیک ہے، کوثر عطا کیا، بطور احسان عطا کیا۔ بطور عطیہ میں احسان کی لفظ کا ہونا ضروری ہے، تفضل کا ہونا ضروری ہے۔ احسان کی صورت میں خدا جانے یہ سیدہ عطیہ میں کتنا محسنہ بنی کہ اللہ اس احسان کی وجہ سے رسول کا محسن بنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ۔ یہ رسول
जो एहसान इलाही है, किसके सबब से है? वो सैयदा कितना बड़ा एहसान है, जिस सैयदा के वजूद ने खालिक को मोहसिन बना दिया है। अच्छा कोई हल नहीं। हमने तुम्हें कौसर जनाब सैयदा ताहिरा अता की। आज थोड़ी सी बारीकी से बात को आगे बढ़ाना है। फसल्ले लिरब्बे का वनहर। हां, ये फे किसकी है? ये फे सबब की है, फे अत्फ की नहीं। फसल्ले में फे अत्फ की नहीं, सबब की है। हमने तुम्हें फातिमा अता की। अब फातिमा के सबब से मेरी इस्तेहकाक वाली नमाज पढ़ो। हाय हाय, साथ मिले, साथ रहे, खुदा के लिए मेरे साथ रहे। फसल ले, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज किसके सबब से? फेंके मैंने फातिमा अतिया दी है। वो फातिमा क्या, फातिमा के लिए जो सलावात है। मैं क्या कह रहा हूं? ये नमाज खालिक के लिए है जो आप रोजाना पढ़ते हैं। गदीर पे सलावात है फातिमा के लिए। मेरे साथ रहे बाबा, साथ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फसल ले, मेरे साथ शेर मिला है। फसल ले रब्बे का। ये लाम इस्तेहकाक के लिए। लाम मानी और जात के दरमियान माबैन जो होता है उसको लाम इस्तेहकाक कहते हैं। सल्ले, सलावात या सलात ये मानी है, जात वजूद है, सैयदा सबब है। फसल ले रब्बे का। और वनहर, वनहर को भी अगर आज वक्त मिला उसे भी और कुर्बानी दो, ये कहते हैं कुर्बानी दो। रात भी थोड़ा सा मैंने अर्ज किया, अभी वक्त आएगा। वनहर के दूसरे मानी ये हैं कि अपने हाथ तकबीरात के लिए बुलंद करो। है अगर आपके पास तफसीरें हैं जरा जाकर देखें। तकबीरात के लिए यानी अल्लाह अकबर कहने के लिए अपने हाथों को बुलंद करो। सिर्फ बुलंद करना हाथ नहीं, हाथों को कानों तक ले जाओ, अपने चेहरे के महाज तक ले जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? अपने चेहरे के महाज तक ले जाओ। मालूम होता है ये एक वक्त की बात नहीं है। वो तो तकबीरतुल इहराम तो हर वक्त है। फिर ये कौन सी नमाज है जिसमें हाथ चेहरे के महाज तक ले जाओ? अभी बहस करेंगे। अभी अब समाज फरमाएं। ये चेहरे वाली बात भी तकबीरतुल इहराम, जिसे नहीरा कहते हैं, उधर नहीं जाते फिर मुश्किल हो जाएगा। अब जनाब तकबीरतुल इहराम, हाथों को ऊंचे ले जाओ। ये अगर मेरे भाई यहां तशरीफ रखते हैं, उनकी किताब से मैं पढ़ रहा हूं, मुस्तदरक हाकिम बैकही। ये 3 किताबें उनकी हैं जिन्होंने उन्होंने भी लिखा है कि जनाब अली कहते हैं कि तकबीरतुल इहराम मुराद है। जो इमाम की बात को न समझे खुदा की बात कैसे समझेगा? यहां कहा क्या जा रहा है बाबा? इन्हें समझ ही नहीं आई कि अली फरमा क्या रहे, इमाम सरकार दो आलम क्या कहना चाहते हैं। बस जनाब फसल ले रब्बे का तवज्जो फरमाए। मैं बात को आप शुरू करने लगे हैं। जनाब अतिया है बीबी पाक, खालिक का अतिया। बात समझ नहीं आ रही? अतिया है, अतिया अता है खालिक की। अगर इस अता के बाद कोई अता का पहलू अभी बाकी है तो फिर सैयदा मुकम्मल अता नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई अतिये में कोई पहलू ऐसा खालिक ने अपनी तौल के माने अता, अपनी अता का कोई पहलू अपने पास रख लिया और इन्हें
نے عطیہ کہہ دیا پھر تو کامل عطیہ نہ ہوئی نا. جتنا اپنے پاس رکھا ہے وہ تو عطا سے الگ ہو گیا نا. معلوم ہوا ابھی عطا وہاں باقی ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کی کمال عطا کا نام فاطمہ ہے. جتنی خالق گولی پروا رہے جتنی خالق اپنے علم و قدرت میں طول عطا رکھتا ہے عطا اس کمال عطا کا نام فاطمہ ہے. اور عطیے پر ہوتی ہے شکر گزاری. جو فاطمہ کا نہ مانے وہی تو ناشکرے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا شکر حقیقت میں وہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو سیدہ کو نہیں مان رہے سب سے بڑے شکرے تو وہ ہیں. بے شک وہ لاکھ اللہ کو مانتے رہے عطیہ تجھے ہے. شکر عطیے پہ ہوتا ہے. توحید مانتے رہے شکریہ ادا نہیں ہوگا جب تک فاطمہ کو نہ مانے. اللہ کو مانتے رہو. عطیہ تو فاطمہ ہے. اس کی شکر گزاری تب ہوگی جب بی بی کو مانو گے. اسی لیے تو اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرو گے ہم تمہارا رزق بڑھاتے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے سیدہ کا نام لیتے رہو رزق بڑھتا رہے گا. سیدہ کی تسبیح پڑھتے رہو رزق بڑھتا رہے گا. رزق کے بڑھنے کی بہترین چابی کیا ہے جناب؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رات میں نے طول کی لفظ کہی تھی. طول کے معنی لیظہر طولہ باصل اوصیاء لیظہر طولہ. اللہ کی سخاوت کے اظہار کے لیے سخاوت میں کہہ رہا ہوں. کیا کرے لفظ اردو کی کہنا پڑتی ہیں اگرچہ اس سخاوت صحیح کو یہ لفظ سخاوت بیان نہیں کرتا لیکن کیا کرے کہنی پڑتی. ہمارے لفظ یہی ہیں. جس کے کمالات بیان کرنے میں لفظ مجبور ہوں اسے فاطمہ کہتے. لفظ مجبور ہیں نہیں بیان کر سکتی. اللہ اکبر. اس کمال طول وہ جو کمال اللہ کتنی سخاوت کر سکتا ہے. فرمائے رات یہی جملہ میں نے کہا اللہ کتنی سخاوت کر سکتا ہے. کتنا طول ہے اس کے پاس کتنا ہے. اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ کے پاس کتنا علم ہے فوراً کہو اس علم کو علی کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے پاس کتنا علم ہے اس علم کو علی کہتے ہیں. اللہ کے پاس کتنی عطا ہے اس عطا کو فاطمہ کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی عطا ہے. ہاں فرمائے نا اللہ کے پاس کتنا علم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے پاس کتنا علم ہے. آپ کے پاس تو کچھ نہیں کہا. سوال ہی نہیں ہوتا آپ کے لیے تو آپ ہمارے لیے نہیں ہوتا. اللہ کے پاس کتنا علم ہے. اللہ کے علم کو علی کہتے ہیں. جتنا علی علم رکھتا ہے اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیا ہے. تو اب طول سخاوت عطیہ فاطمہ. عطیہ کون ہو گئی جناب؟ سیدہ طاہرہ عطیہ. بس عطا کو بات میں آگے بڑھاتا ہوں خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں. اب عطا کی دو قسمیں ہیں قرآن میں. ایک عطا غیر مجزوز اور ایک عطا حساب. عطا کی دو قسمیں ہیں. ایک عطا غیر مجزوز
अम्मा लजीना सुइदू फफिल जन्नत, वो लोग जो नेक हैं फफिल जन्नत, वो जन्नत में हैं। मा दामत समावात वल अर्ज़ इल्ला मा शाअ रब्बुक, वो उसी जन्नत में रहेंगे। ये कौन सी जन्नत है? आलम बरज़ख की जन्नत है, हमेशा जन्नत में रहेंगे। मा दामत समावात वल अर्ज़ इल्ला माशाअल्लाह, जितनी वो चाहेगा। ये क्या है? अताए हाजा अताउन मजजू ज़ालिका अताउन गैर मजजूज, ये वो अता है जो गैर मजजूज है, मुनक़ते न होने वाली अता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने अर्ज किया मेरे साथ ज़हन मिलाएं। गैर माने नहीं, मजजूज कता होने वाली, कटने वाली। जब कटने वाली में गैर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? न कटने वाली। जो न कटने वाली हो क्या होगा? दायमी। जो दायमी हो वो क्या होगा? इस्तिमरार, हमेशा। तो मालूम हो गया अल्लाह ने जो नेक हैं, फरमाया साले ही वही हैं जो हमारी विलायत का इकरार करते हैं। जल्दी से मैंने बात कर दिया, फरमा रहे हैं सालेहीन ही वही हैं। खुदा की कसम, मुनाफिक नमाजें पढ़ता है लेकिन कभी भी मुत्तकी नहीं हो सकता। हाय हाय, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। रोजे भी रखता है, मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी तब होगा जब अलीयुल वलीयुल्लाह कहा जाए। कोई नहीं यार, मेरे साथ जहन मिलाएं, थोड़ा सा जहन मिलाएं। मैं इसलिए बार बार आसान करते ताकि आपका जहन मेरे साथ मिले। अब इनको ये जो जन्नत में जाएंगे तो उनके लिए अतान गैरा मजजूज, उनके लिए ऐसी अता होगी जो मुनक़ते होने वाली नहीं है। अब मेरे साथ जहन मिलाएं, मैं जुमला कह रहा हूं जनाब। ये जो नमाजें या जो सोएदू जिन्होंने नेक अमल किया, इस पूरे अमल का नाम है शरीयत। पूरी शरीयत का नाम है। पूरी जो कुछ आप अमल करेंगे ना, जो कुछ आप नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ करते, अखलाकियात जितने, ये क्या है? शरीयत। ये शरीयत है। शरीयत ही का नाम रिसालत है। मालूम होता है जो रिसालत पर अमल करे, यानी इनके हुक्म पर नेकी करे, इनके अमल पर तासी करे, उसके लिए तो अज्जाए जजाए गैर मजजूज है, दायमी अता है। जैसे रिसालत का अज्र ही फातिमा है। हाय हाय, इस रिसालत का अज्र कौन है? कुल रिसालतें जितनी हैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जब तक सैयदा से मवद्दत नहीं होगी रिसालत काबिल कबूल ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? रिसालत काबिल कबूल नहीं है। जब इनके हुक्म पर अमल करके अताए गैर मजजूज मिल सकती है तो फिर खुद सैयदा कैसी अता हो? ये जो अता दी गई है, अता, ये अता एक दो दिन के लिए नहीं है, ये अताए गैर मजजूज है। रात जनाब नसीर तुरावी साहब से भी ये बात हुई कि यही वो अता है सैयदा की जो अता दायमी है, एक दो दिन के लिए नहीं है। फिर एक दो दिन के लिए जो अता दायमी हो, उस अता और एहसान भी हो, उसके लिए फकत 2 रकत की नमाज शुक्राने की काफी नहीं है। हाय हाय, कि 2 रकत नमाज शुक्राने की रसूल पढ़ ले, अतीये का एहसान मुकम्मल हो गया। नहीं, मानना पड़ेगा ये कोई और नमाज है, 2 रकत की नमाज नहीं। ये 2 रकत में यही वजह है, इसलिए कि अगर 2 रकत की नमाज होती
وہ تو ایک دفعہ کا عمل تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر رسول نے 2 رکعت نماز عالم سرمدی میں پڑھ بھی تھی تو شکریہ تو ادا ہو گیا، لیکن سیدہ سے جو رسول کا عمل ہے وہ تو روزانہ مسلسل ہے۔ جب بھی آتی ہے رسول کے پاس، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تعظیم کرنا بتاتا ہے نماز کوئی اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمل مسلسل ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بھی بی بی پاک آتی رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یا نہیں؟ رسول کی عملی زندگی میں تعظیم مسلسل۔ سرکار دو عالم کی زندگی میں عملی تعظیم سیدہ پاک کی مسلسل۔ خدا جانے دن میں 10 مرتبہ بھی جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا، تعظیم کی حد ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہاں آئے اور میں کھڑا ہو جاؤں، یہ تعظیم ہے، حد تعظیم نہیں ہے۔ حد تعظیم یہ ہے جہاں سے میں نظر آؤں وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ غور نہیں فرما رہے؟ سیدہ اپنے گھر سے جانے کا ارادہ فرماتی، رسول پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جب سیدہ پاک بابا کے پاس آنے کا ارادہ فرماتی، رسول تعظیم کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے عطیہ خالق کا۔ رسول کیا ہو جاتے تھے؟ تعظیم کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تعظیم کی حد رات میں نے یہی جملہ کہا کہ آ کے پیشانی پہ بوسہ دے کر اجلس اعلی مقام میں ہی وہ اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ جتنی دیر تک بی بی مسند پہ بیٹھی رہتی، رسول اپنی مسند پہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو میں جملہ اب کہہ دوں، جو رسول کو اتنا بڑا منصب تعظیم میں ہٹا دے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کتنی بڑی سیدہ تعظیم کی مرکز کہ جتنی دیر تک سیدہ بیٹھی رہتی رسول اپنی مسند پر نہیں ہوتے۔ تو اب ان کے لیے 2 رکعت نماز کا عطیہ نہیں ہوگا کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ دو اور وہ نماز کامل ہو جائے، شکرانہ ادا ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ یہاں کوئی اور نماز ہے۔ اور اب میں جناب یہاں سے ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیں، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا تھوڑی سی تشریح کر کے آگے تھوڑی تشریح ہو جائے۔ اصل جو یہ صلاۃ ہے جس کے لیے فصل لے ربے کا حکم ہے، یہ صلاۃ ولایت ہے۔ اب ذہن میں میری بات بٹھائیں، صلاۃ ولایت ہے، چونکہ سیدہ پاک کا معیار کیا ہے؟ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ معلوم ہوتا ہے بی بی کی سرداری کے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہے۔ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں تو بی بی کی سرداری پر سوائے توحید کے کسی اور کی سرداری کا تصور نہیں ہے۔ عالمین کی، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، اتنا بڑا عطیہ ہے بی بی۔ اب اس بی بی کے لیے 2 رکعت کی نماز نہیں ہے، یہ شرعی نماز نہیں ہے بی بی کے لیے پڑھنا، بلکہ خالق کہہ رہا ہے میری صلاۃ ولایت پڑھو۔ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ اس لیے رسول فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ لا تقبل الاعمال الا بولایت، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں ہماری ولایت نہیں ہوگی، ہے نا بابا؟ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا مگر جب تک کہ اس میں ولایت نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا، فقط اقام ولایتی، اس نے میری ولایت کو قائم کیا۔ اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، رات میں نے یہاں جملہ ختم کیا، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ، یہ نماز صلاۃ شرعی ہے، اور صلی میں جو حکم ہے نماز کا وہ نماز صلاۃ ولایت ہے، یہ شرعی نماز نہیں ہے۔ شرعی نماز تو رسول روز پڑھتا ہے،
اسے الگ سے حکم دینے کا کیا تصور ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو روزانہ نماز پڑھتا ہے. اور یہ سبب کون ہے اس صلاۃ کا؟ سیدہ طاہرہ. پھر سبب کے لیے ہے. اب سیدہ طاہرہ سبب ہے اس صلوات کی. حبیب میری یہ ظاہری صلاۃ تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو اس احسان میں جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے لیے تو نے نماز پڑھنی ہے. اس کے لیے یا علی ابھی بھی توجہ نہیں فرما رہے. یہ صلاۃ جو میں نے تمہیں حقیقی صلاۃ دی ہے، یہ صلاۃ حقیقی کس کے لیے ہے؟ اس لیے سرکار فرماتے ہیں یہ جو صلاۃ حقیقی ہے، اقام ولایتی صعب مستصعب، ہماری ولایت کو قائم رکھنا کرنا انتہائی مشکل. صعب گھبرائیں، صعب مستصعب. صعب مانے مشکل، مستصعب انتہائی مشکل ہے ہماری ولایت کو قائم رکھنا، بہت مشکل. لا یحتملہ، اس ولایت کا اٹھانے والا متحمل کون ہوگا؟ الا ملک مقرب، ہر فرشتہ نہیں. وہ جو ملک مقربین ہیں وہ متحمل ہیں. اور دوسرا او نبی مرسل، نبی مرسل. تیسرا مومن امتحان اللہ قلبہ للایمان، وہ مومن جس کے دل کا امتحان اللہ ایمان سے لے چکا ہے. یہ کون سی صلاۃ ہے؟ صلاۃ ولایت. صلاۃ ولایت کا حکم ہے صلی رب کا میں. کیوں؟ سبب کون ہے؟ ذہن میں کیوں سوالات آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. سبب کون ہے؟ بی بی پاک. ٹھیک ہے لگے ابھی وہ صلاۃ ولایت آپ کے سامنے رسول نے پڑھی ہے، وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ پڑھی ہے تبھی تو میں بتاتا ہوں نا بابا. اے دیکھیں اب اسی ونہر میں، یہ جن 3-4 کتابوں کا میں نے نام لیا، ونہر کے معنی ہے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو. یہی اگر آپ کے پاس لغات نعمانی کی کتاب، لغات القرآن از نعمانی، اگر اس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو یہ اسی میں میں یہ پڑھ رہا ہوں. جناب یہ میرے بھائیوں کی بہت بڑی قرآن کی لغت کی ان کی کتاب ہے. ان میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو، یعنی تکبیرۃ الاحرام کرو، کہنے لگے یہ تو جز ہے اور پوری نماز کل ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے یہ تو جز ہے، یہ پوری نماز میں شامل ہے. خود وہ فرماتے ہیں پوری نماز میں شامل ہے. تو لہذا جب کل میں جز شامل ہوتا ہے پھر جز کا کل پر عطف کرنا ویسے بھی غلط ہے. خود انہوں نے کہا کہ جز کا عطف کرنا کل پر، اس کل میں تو یہ اللہ اکبر موجود ہے، جب موجود ہے تو الگ سے جز کا عطف کرنا کل پر یہ درست نہیں ہے. جب درست نہیں ہے تو ماننا پڑے گا یہ نماز شرعی مراد نہیں ہے، یہ کوئی اور نماز ہے جس میں ہاتھوں کا اٹھانا واجب. اب بھی نہیں سمجھ رہے بھائی. ہے ادھر باتیں مشکل ہیں لیکن مجھے سنانی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کوئی اور خود وہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیرۃ الاحرام مراد نہیں ہے، یہ کوئی اور نماز ہے جس میں ہاتھ اٹھانا رسول کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. جس میں صلاۃ میں ہاتھ اٹھانے ہی کا نام نماز ہوگا. ابھی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں ہاتھ اٹھانے ہی کا، اب تو سمجھ رہے ہیں نا، ہاتھ کو اٹھانے ہی کا نام صلاۃ ہوگا. اب بھی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی منطقی طور پر کہتے ہیں جب یہ جز کا عطف کل پر نہیں ہو سکتا پھر کوئی ایسی نماز ہوگی نا کہ جہاں 2 ہاتھ اٹھیں گے. ماشاءاللہ اب سمجھ آ گئی.
ہاں نہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی، ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی. اب انہوں نے یہیں سے لغات نعمانی سے میں پڑھ رہا ہوں جناب، اور انہوں نے فرمایا کہ اسی سے ایک اور معنی بھی ہے کہ نہر کے معنی ہوتا ہے گلے میں نیزہ مار کے ذبح کرنا. اونٹ کو نہر کرتے ہیں، پہلے کیا مارتے ہیں؟ نیزہ. کہاں مارتے ہیں؟ گلے میں، یہاں اس جگہ پہ کان کے نیچے مارتے ہیں اور نہر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہر کے معنی ہوتے ہیں گلے میں نیزہ مار کے ذبح کرنا. وہ کہتے ہیں نہر کا ایک اور معنی بھی ہے. پھر خود اس کی یہ جملہ کہہ کے پھر اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ سینے کے بالائی حصے پہ ہاتھ باندھنا، یہ بھی ونہر ہے. ہولی فرمانے اسی سے ہاتھ باندھنا نکالا گیا ہے. اور میں چونکہ مناظرہ تو میں پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے اب میں کیا کروں، جو بلایا ہے اسی لیے ہاتھ باندھنے والوں نے یہ دلیل دیا کہ ونہر کے معنی ہیں ہاتھ باندھنا. اب اسی نعمانی نے فرمایا یہ جو نکالتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا یہ تو ونہر کی لفظ ہے. تو پھر ونہر نہر ہوتا ہے گلے میں نیزہ لگنا، تو پھر ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، زیر ناف تو غلط ہو گئے. اور نہیں بڑھوا رہے نہر کی لفظ نے ہمیں کہا کہ ہاتھ باندھنے ہیں تو پھر گلے کے قریب باندھو نا، پھر زیر ناف باندھنا تو غلط ہو گیا. لیکن صحیح ہے زیر ناف باندھنا. تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اوپر ہاتھ باندھنے کے معنی نہیں ہیں نہر کے. دیکھیں خود کہا اور خود جواب دے دیا، اچھا ہو گیا ہمارے لیے. اب یہ جو ونہر ہے یہ ہاتھوں کا اونچا کرنا، یہ ہے صلاۃ ولایت. اور یہ ہاتھ کہاں بلند ہوئے؟ غدیر خم پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاہ جی یہ صلاۃ ولایت کہاں پڑھی گئی ہے؟ میں جملہ کہتا ہوں بابا، جملہ کہتا ہوں. یہ جو صلاۃ ہے، جس صلاۃ شرعی کے لیے فقط حکم ہے اقیم الصلاۃ، لیکن اس صلاۃ کے لیے، صلاۃ ولایت کے لیے کتنا حکم ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچا دے جو حکم آیا ہے. اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر آج فعلاً نہ کیا. اب میں جملہ کہوں، اگر آج ہاتھ اٹھا کے نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کوئی کام نہیں کیا. نہ نمازیں رہیں گی، نہ روزے رہیں گے، نہ حج رہیں گے. آج صلاۃ ولایتی کا اعلان کرو. یہ صلاۃ ولایتی کا اعلان فاطمہ کے سبب سے ہے. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہتا ہوں. یہ اعلان کرو، اعلان کرو. حالانکہ 23 سال رسول رات دن نمازیں پڑھتا ہے اور کمال کی عبادت ہوتی ہے. یہ کہا کہ عبادت کم کر دو، لیکن یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم. غور نہیں فرما رہے. یہ اس وقت نہیں کہا کہ آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. آج نہیں، جب صلاۃ ولایت سیدہ کے سبب سے رسول نے پڑھ دی. میں جملہ کہوں، ہر نماز کا وقت ہے. 3 نمازیں تو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں. مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، وہ پڑھی جاتی ہیں اندھیرے میں. ظہرین کی نماز ہے، وہ نصف النہار کے بعد پڑھی جاتی ہیں. لیکن صلاۃ ولایت عین دوپہر کے وقت رسول نے پڑھی تاکہ نگاہ کی کمزوری کا عذر نہ رہے. غور نہیں فرما رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟
कब नमाज पढ़ी है? ऐन दोपहर में नमाज पढ़ी है ना, ऐन दोपहर के वक्त ये नमाज पढ़ी है। हालांकि दूसरी नमाज उस वक्त होती ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी नमाज ऐन चीज। अभी हर मुकम्मल नहीं। कल से बात को आगे बढ़ाएंगे कि बीवी अतिया बनी है। आप ये मुताला करते हैं रात को जब आप लेते ना बिस्तर पर बावजू लेते, ऐसे नहीं लेते। जब बावजू लेते कि हो सकता है कि कुछ ऐसा कल से इंशाअल्लाह ये मौजूद होगा जो सुनने के लायक होगा कि बीवी अतिया कैसे बने। अल्लाह ने जो अतिया बनाया है बीवी को ऐसे बना दिया। हाँ फरमाइए, कोई तो सबब है ना, ये सबब से सैयदा पाक अल्लाह ने जो अदा किया है अतिया बनी है बीवी पाक, तो कोई तो सबब है। ये सबब के तहत बीवी पाक क्या बनी? अतिया। और अतिया भी खैर मजसूस, वो यहां भी अतिया है और वहां भी अतिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिर आखिरत में हसना। मरने के बाद तो हसना है नहीं। ये कौन सी हसना है जो दुनिया में भी उतारी जा रही है? ये हसना पे भी आया। इसलिए कहा गया जहां भी हसना की लफ्ज आई है उस हसना से मुराद विलायत अली जन्नत। कल इंशाअल्लाह इस बात को यही से फिर आगे और अंधार को ये जो नहर का तस्वुर है ये कौन? ये आप खुद भी सोच के आए, नहर कौन हुआ, विद्या कौन बना, नहर कौन हुआ और विद्या कौन बना? इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और देखिए बीवी क्या बनी? अतिया। बस आज एक छोटा सा भी मिला कि हलफ से लेकर मैं हलफ एक शहर है, आम मसाइल नहीं होते जो हम याद करते हैं। मेरे मां फरमाते हैं जब हमारी काम वाली बात है ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे के लाशे से रोया करें गरीबों को, बीवी को गुस्सा से सब ज्यादा बात की मसाइल के लिए नहीं है। इमाम ज़माना सबसे आजाद है, वैसे कोई महीना ऐसा नहीं दे सकते इमाम ज़माना सबसे आजाद है ना। मेरा इमाम तशरीफ रखते हलफ से लेकर खुमुस तक 465 भी उर्दू पर ये ज़हरा की बेटियां ले जाई गई। 465 मील में सकीना पानी मांगती है। माशाअल्लाह सैयदा सुबूर या माला शान खुफिया मां बहुत प्यासी है, लेकिन 465 मील के अंदर किसी ने जनाब सकीना पानी मसाइल वही है आप सुनते हैं किसी मसाइल पहले से जान करके आगे बढ़ते हैं। जब बारहा का नसीबैन से ज़हरा की बेटियां पता कर गया कि आले रसूल को कैदी बना के ये शाम में जा रहे हैं, तो रात की तारीखी में शेर लिखा हलफ शहर नहीं जाना। अगर हलफ वालों को पता लग गया तो शादी रसूल वहां बहुत है, एक शाखून न मार दे ज्यादा वहां से बाहर 7 मील के एरिए पर एक राह का दायर है। अब भी वो मौजूद है, वो पत्थर भी वहां मौजूद है जहां ज़हरा के बेटे का सर रखा गया। ये खून के कतरे गिरे 1400 साल के बाद आज भी रोने के लिए निशानी बाकी है। अब आप
رکھیں گے، ایک مثال رکھیں گے، ہم سارے باہر چلے جائیں گے، جیسے 2 کمرے دیں گے، ایک مثال آتی ہے، ایک بیویوں کو قیدیوں کو بٹھا دیا گیا، راج جگہ کے باہر بہت ساری باہر چلے گئے، حج میں دستور یہی راہ ہے، جب آدھی رات کے بعد اپنی عبادت کرنے کے لیے جب قیام جائے کی چھت پر حیران ہو کے کیا دیکھتا ہے، ایک نور آتا، آج عمر اللہ سیدہ ضرور کروائے، آسمان سے ایک نور آتا ہے اور آپ اس کے جائے میں ختم ہوتا ہے، پھر نور نکلتا ہے، آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، جب 2-4 مرتبہ جب دیکھا کہیں اللہ ہے جو ابھی ایسا نہیں ہوا، فوراً نیچے اتر کر آیا نہ دیکھتے کہ کس کمرے میں ہے، اس کمرے میں نور آ رہا ہے جہاں شہداء کے سر رکھے ہیں، باہر سے جانا لگا ہوا ہے، آپ اتنے جو کان لگائے کمرے کے اندر بیویوں کے رونے کی آواز، جب اس نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی بھاگتا ہوا گیا، شیر اس سردار کا جو سر ہے وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دیکھے، اس نے سردار کا سر دیا میں آتا تھا، اسی پتھر پر جو اب وہاں موجود ہے، سر رکھ کر راہ سجدے میں جا کے کہتا ہے مجھے واسطہ ہے اللہ، شہید راہ خدا من انت و مسلو، بتا تو کون ہے، بتا تیرا کیا نام ہے، جب اتنا کہا کدے گلے سے آواز آئی، کدے گلے سے آواز آئی، انام و مکہ و مینا، راہ مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، اللہ اکبر، انام و زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، جب اتنا کہا کہ گھبرا تو گیا، لگتا ہے زمزم رہا ہے، صفا مروا کہا ہے، لگتا ہے تو عرب کا ہے، لیکن باتیں بتا، جب دوسری مرتبہ کا باتیں بتا، کندھے گلے سے آواز آئی، انت مقتول و عطشان، میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا سوا خدا رہا یہ گھبرا کے کہتا ہے کوئی پانی دینے والا نہیں، اتنے زیادہ ہے، پھر آواز آئی انت مقتول و عریان، کسی سے نماز اتار دیا، خدا رہا جب تیسری مرتبہ کہا انت مقتول و شہکان کا تو اسرائیل نے اپنا منہ پیٹ کر کہا، شہکان کے معنی ہے مرنے کے بعد جس کی لاش پر گھوڑے دوڑاؤں، جب یہ کہا پھر یہ کہتا ہے خدا کے لیے بتا مقتول میں کون ہے، اب آواز آئی انت محمد المصطفیٰ، راہ کو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، پھر آواز آئی انت علی المرتضیٰ، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، جب میں کہوں کہا نا امام نے انت فاطمہ الزہرا، ماشاءاللہ سیدہ بی بی پاک کا نام آیا ظاہر میں منہ پیٹ کر کہا مقتول یہ وہی بیوی ہے جو مباہلہ میں آئی تھی، پھر بتا تم کون ہے، کہا الحسین الشہید، جب پتہ لگا نا امام حسین ہے یہ 72 آدمی خود مسلمان ہو جا کے اس نے شعر سے کہا آل رسول کو امام کو کیا دیتی ہے، وہ سب میں امام نے فرمایا راہب میں اکیلا نہیں گیا، زیادہ کی بیٹیاں میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب شعر کو کہا شعر میں آگے جلدی سے کہا بیان نہ بناؤ، دیکھ بنانے اونٹوں پر ان بیویوں کو سوار کر کے جلدی سے ہٹو عبور کرو، یہ دوڑائے گئے اونٹ جہاں سکینہ